عظیم ونصلی ونسلم علی من تلقى القرآن من لدن حکیم علیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہفتہ وار درس قرآن میں 18واں پارہ سورۃ المومنون کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ پاک کی توحید، عظمت و کبریائی پر عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ چونکہ مشرکین اپنی ضد اور عناد میں انتہا تک تھے، کوئی بھی ان کو بات بتائی جاتی تو وہ انکار کرتے، پھر ان کو قرآن سے ایسے دلائل پیش کیے کہ مجبوراً وہ اس کا جواب نہ دے سکے، اور ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے کسی اور کی نہ ہی عظمت ہے، نہ ہی کبریائی ہے، نہ ہی وحدت ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود ہے۔ بہت سارے دلائل اس ایک چھوٹے سے رکوع میں ذکر کیے۔ اگر اس ایک رکوع کا بطور مطالعہ ہم غور سے اس کو پڑھیں تو اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اتنے نشانات اور اتنی علامتیں ہمارے سینے میں جاگزیں ہو جائیں گی کہ ہمیں مزید کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے سورہ اخلاص ہے، قرآن کی انتہائی مختصر ترین صورت، لیکن جتنی مختصر ہے اتنی ہی اپنی عظمت کے لحاظ سے وسیع ترین صورت ہے، اور رب تعالیٰ کے سارے جتنے بھی مضامین ہیں اللہ سے ہونے والے، اللہ کے ذات اور صفات پر مشتمل، وہ سارے قل هو اللہ احد میں آ گئے۔ تبھی تو 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم ان سے سن سکو، تمہارے لیے آنکھیں بنائی تاکہ تم ان سے دیکھ سکو، تمہارے لیے دل بنایا تاکہ تم اس سے سمجھ سکو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ کیسی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ کان بنائے، بندہ کان سے سنتا ہے، آنکھیں بنائی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دل بنایا دل سے سمجھتا ہے، اور دیگر جو اعضاء ہیں رب تعالیٰ نے، کہ ہاتھ بنائے تو پکڑنے کی قوت دی، پاؤں بنائے تو چلنے کی قوت دی، زبان بنائی تو چکھنے کی قوت دی، بولنے کی قوت دی، ناک بنائی تو سونگھنے کی قوت دی۔ تو یہ رب تعالیٰ نے جس چیز کو جیسے بنایا وہ ویسے ہی کام کر رہی ہے۔ اب اس میں ذرا سا غور کریں،
جمعہ میں نے ایک مثال دی تھی جانور کی. یہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اللہ نے ان کو زبان دی ہے لیکن یہ بول نہیں سکتے. جیسے ہم کلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ سے کلام نہیں کر سکتے. اب اللہ نے یہ ہمیں کان دیے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو سننے پر لگا لیا اور اس کو بولنے پر. اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے تو وہ ایسا کرے کہ کانوں سے بلوائے اور زبان سے سنوائے. ہاتھ رب نے پکڑنے کے لیے دیے، پاؤں چلنے کے لیے. تم ایسا کرو، پاؤں سے پکڑو، ہاتھوں سے چلو. ہو سکتا ہے؟ پھر رب نے اپنی قدرت کے دیگر نشانات، دیگر علامات رب نے بتائی کہ ہم نے ایسے جانور پیدا کیے جن کے پاؤں نہیں ہیں، وہ چلتے ہیں. سانپ کے پاؤں ہوتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے تھے جی، جس نے سانپ کے پاؤں دیکھے تو بڑا خوش قسمت ہوگا جی، ہم وہی اسی مٹوں میں لگے رہے. اور یہ قرآن کی خود مثال ہے. اچھا، ہم 2 پاؤں پر چلتے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہے یار 2 پاؤں پر چل چل کر تھک گیا، کاش میرے 3 پاؤں ہوتے. کوئی متمنی ہے؟ بولیں تو دعا کر لیتے اس کے لیے. یا 4 پاؤں ہوتے میں ذرا گھوڑے کی طرح جلدی چل جاتا. لیکن برعکس دیکھیں، اللہ نے گھوڑے کو کتنے پاؤں دیے؟ 4. ہمیں 2. ہم 2 پاؤں کے ساتھ کامل ہیں، وہ 4 کے ساتھ. بات سمجھے ہی نہیں ہے. اچھا اب آپ سوچیں کہ گھوڑے کو 4 پاؤں اس لیے دیے کہ وہ دوڑتا ہے تیز. ہم دوڑنے کے لیے تو تھوڑے پیدا ہوئے، تو اگر 4 پاؤں سے دوڑنا ہے تو پھر بھینس کیوں نہیں دوڑتی؟ اللہ پاک نے جس کو جیسی کیفیت کے ساتھ پیدا فرمایا، یہ آنکھوں کے موتیے ہیں 2. اب الحمدللہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آنکھیں پوری ہوتی ہیں، دیکھنے کی قوت نہیں ہوتی. اور ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں ان کی آنکھ کا یہ آنا جو ہے یہ نہیں ہوتا لیکن ان کو نظر آتا ہے. ایسے نبی نے دیکھے. اور چاچا دلہ تو بھول گیا میرے کو لوگ، تو وہ بھی سیدھا اندر مسجد میں آ جاتا تھا. ان کو ہم کہتے ہیں یہ دل کی روشنی ہے جی. ہمارا دل ہے، دل کے بغیر کیسے کوئی بات سمجھے گا؟ سمجھ سکتا ہے؟ لیکن جن پتھروں نے بغیر زبان کے کلمہ پڑھا اور بغیر آنکھوں کے نبی کو دیکھا اور بغیر دل کے سمجھے، یہ رب کی توحید کے وہ دلائل ہیں کہ رب اگر چاہے تو بغیر زبان کے پڑھائے، بغیر آنکھوں کے دکھائے، بغیر دل کا سمجھائے. اور وہ درخت جس کو میرے آقا نے بلایا، اور یہ قصیدہ بردہ شریف کے یہ شعر ہیں، تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، کہ وہ بغیر قدموں کے چلتا ہوا آیا. کوئی ایسی مثال دنیا میں ہے تو دکھائیں پھر. یہ اللہ کی توحید کے دلائل. اب اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، لہٰذا یہ دیکھیں گی جب تک رب چاہے گا. کان دیے سننے کے لیے، یہ سنیں گے جب تک رب چاہے گا. زبان دی بولنے کے لیے جب تک رب چاہے گا. زبان سے ہمارا ہاتھ بڑا ہے یہ نہیں بولتا، زبان چھوٹی ہے وہ بولتی ہے. رب کی منشا زبان کے بولنے میں ہے، ہاتھ کی خاموشی میں ہے، پاؤں کی خاموشی میں ہے. ایک دن الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں بولیں گے. یہ رب کی قدرت ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے تو لے آئیں، جو ہاتھوں سے بلوا کر دکھائے، جو کانوں سے دکھا کر دکھائے، آنکھوں سے سنوا کر دکھائے، زبان سے وہ چلا کر دیں گے. یعنی جیسے رب نے بنائے اس کے علاوہ کوئی کام لے لے.
تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے، اللہ نے کان دیے حق بات سننے کے لیے، آنکھیں دی حق دیکھنے کے لیے، دل دیا اپنی معرفت کے لیے، لہٰذا اگر یہ ان کاموں کے لیے آپ لگاؤ گے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اگر ان کے علاوہ کسی اور کام میں لگاؤ گے تو یہ ناشکری ہے، قلیلا ما تشکرون۔ دوسری مثال، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔ زراعت جو زمین میں ہم بیج پھیلاتے ہیں یہی زراعت ہے۔ اب ایک گھر میں 5 بھائی ہوتے ہیں، 5 بہنیں ہوتی ہیں، یا 3 بھائی ہیں 3 بہنیں، پیدا ایک گھر میں ہوتے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک اسلام آباد آ گیا، دوسرا لاہور چلا گیا، تیسرا ملتان چلا گیا، چوتھا ملک سے باہر چلا گیا، پھر ان کی ادھر اولادیں ہوئی، ادھر بسنے لگ گئے، ہر ایک کی اولاد اپنے اپنے علاقے کے مطابق۔ اب ان علاقوں سے ان کی اولادیں دوسری جگہ جاتی ہیں، ان کو عجیب لگتا ہے۔ جیسے آپ کالا باغ سے آئے تو اب کالا باغ آپ کو محبت ہے کالا باغ سے، لیکن اپنی اولادوں سے کون ہفتہ جا کر رہے ہیں ادھر، وہ کہیں گے کس جہنم میں آ گئے۔ اور کالا باغ والوں سے کوئی پنڈی آ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے آپ لوگ ادھر رہتے کیسے ہو۔ اللہ پاک نے جس کو جہاں کے لیے پیدا کیا، اس کو اس علاقے کے ساتھ، اس موسم کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، اس آب و ہوا کے ساتھ مانوس فرما دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کے توحید پر اور عظمت کبریائی پر دلیل ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ نے تم سب کو جگہ جگہ پھیلا دیا، ایک دن تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ وہی ہے جو کبھی دن کو لاتا ہے اس کے بعد رات کو لاتا ہے، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے۔ یہ اختلاف اللیل اور نہار، رات دن کا بدلنا، ان کو بدلانے والا اللہ، زندگی اور موت دینے والا اللہ۔ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ جسے تم معبود سمجھتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو کیا کمال ہے اس اللہ کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میرا جو رب ہے وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرا رب تو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ تو نمرود جاہل آدمی تھا، اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ جو پھانسی کا منتظر قیدی تھا اس کو زندگی دے دی، اور جو باہر ایک بیچارہ راستے پہ جا رہا تھا اس کو لے آ کر پھانسی دے دی۔ جس نے مرنا تھا میں نے زندگی دے دی، جس نے زندہ رہنا تھا میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، پھر فرمایا میرا رب تو وہ ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر۔ اچھا اگر وہ یہ کہتا کہ مشرق سے تو میں کرتا ہوں، اپنے رب سے کہو مغرب سے کر لے، تو بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر، مشرق میں غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ بات سن کر وہ مبہوت ہو گیا، انگشت بدنداں جس کو کہتے ہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حق بات اپنا اثر رکھتی ہے، وہ جواب نہ دے سکا۔ تو یہ اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، زندگی موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دن رات کو جو بدلتا ہے، دن رات بدلنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے وہی تو اللہ ہے، جو دن سے رات، رات سے دن کرتا ہے وہی تو اللہ ہے۔ کیا کہنے لگے وہ؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، انہوں نے وہی بات کی جو پہلوں نے کہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہے، بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرو گے؟
مشرکین مکہ ایک اونٹ کی پرانی سی ہڈی اٹھا کر لے آتے، اے محمد تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں ہاں میرا خدا اس کو بھی زندہ فرمائے گا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، بولے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گی اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، أئنا لمبعوثون، کیا پھر بھی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو فرمایا ہاں ایسے ہی ہوگا۔ تو کہنے لگے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی بات ہے جو پچھلے نبیوں نے ہمارے باپ دادا کو کہی تھی، اب تم کہہ رہے ہو، کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ تم مرو گے زندہ کیے جاؤ گے، ہمارے باپ دادا تو ابھی تک زندہ نہیں ہوئے۔ تو فرمایا تم انتظار تو کرو نا، اس دن کا انتظار کرو جس دن سب کو زندہ کیا جائے گا۔ قل، اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے ان کو تاکہ سمجھ آ جائے، ان سے پوچھیں آپ، لمن الارض، یہ جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ ومن فیہا، اس کے اندر، ان کنتم تعلمون، یہ بتاؤ کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ سیقولون، تو اب وہ یہ کہیں گے للہ، یہ اللہ کا ہے۔ کہتے ہیں مشرک بھی اپنی زبان سے، زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو قل، آپ فرما دو، افلا تذکرون، تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اگر اللہ کہے تو سوچو، یہ زمین جس کی ہے تو وہی معبود ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا ہے، وہی معبود ہے، تو اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تم فرماؤ یہ بتاؤ کہ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے؟ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور اتنے بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، اب وہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ سیقولون، وہ کہیں گے اللہ، اللہ مالک ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دو، افلا تتقون، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جس اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 آسمانوں سے بڑا عرش، 7 آسمانوں سے بڑا عرش، ایک روایت میں آتا ہے 7 آسمان اور 7 زمینیں، ان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کو بھی ملائیں، 7 آسمانوں کو بھی ملائیں، 7 زمینوں کو بھی ملائیں، یہ رب کی جو کرسی ہے، یہ والی کرسی نہیں، جیسے رب کی شان ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے، تو رب کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہوتا ہے اور اس میدان کے اندر ایک نقطہ سا ڈال دے، اس نقطے کی طرح ہے۔ 7 آسمان 7 زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے بڑا میدان ہے وسیع اور اس کے اندر ایک نقطہ ہے، اس نقطے کی طرح یہ 7 آسمان 7 زمینیں کرسی کے سامنے، تو کرسی خود کتنی بڑی ہوگی۔ عرش کے بارے میں آتا ہے، عرش کہتے ہیں جو اوپر چھت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو جو رب کا عرش ہے، جس کے اوپر رب ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا پھر؟ رب جیسے رب کی شان ہے۔ عرش کے بارے میں آتا ہے، عرش کی جو دائیں طرف اور بائیں طرف 50,000 سال کا فاصلہ ہے، 50,000 سال۔ اور سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں، زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال، تو کتنے ہیں؟ تو جو 50,000 سال، 500 سال نہیں، 50,000 سال، تو وہ عرش کتنا ہوگا؟ یہ رب کی کبریائی ہے۔ اچھا، ہم ہر روز آتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبھی سوچا کتنا بڑا ہے؟ اور جب رب کی یہ بڑائی یعنی کبریائی کے ہم قائل ہو جائیں گے، پھر تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہم کہیں اور جا سکیں۔ جس کے عرش کی لمبائی اتنی ہے، خود حساب لگا لے، ایک طرف، پورا نہیں، ایک طرف، ایک قطر، تو وہ رب خود کتنی عظمتوں والا ہوگا۔
خود کیا عظمتیں ہوں گی. آگے آ رہا ہے کل من بیدہ ملکوت، اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. تو یہ بتائیں کس کے ہاتھ میں ہے یہ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، تم فرماؤ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا قابو، ہر چیز کس کے دست قدرت میں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جس کو پناہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ پر کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ. تو کیا جواب دیں گے وہ؟ سیقولون، اب کہیں گے للہ، وہ فقط. اچھا مانتے ہیں کہ سب کچھ رب کے دست قدرت میں ہے، زمین و آسمانوں کا مالک اللہ ہے، اور جو کچھ بھی ہے ان زمین و آسمانوں کے درمیان وہ اللہ نے پیدا کیا. تو فرمایا اگر تم یہ مانتے ہو سارے معاملات ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سنایا کرتے تھے صحابہ کو، کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا. وہ بکریاں چراتا، شام کو آتا، ماں کو بھی دودھ دیتا، خود بھی دودھ پیتا، سو جاتے، دوسرے دن پھر اٹھتے، پھر بکریاں چراتا. یہ ان کا ایک روٹین کا مشغلہ تھا، روٹین تھی ان کی. ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں یہ پہاڑ دیکھ رہا ہوں، زمین و آسمان دیکھ رہا ہوں، تو بھی ہے، میں بھی ہوں، اور کوئی نہیں. اس نے کبھی اور مخلوق دیکھی ہی نہیں تھی. کہ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ میرا باپ بھی ایک تھا اس سے پہلے، تو میرے باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میرا باپ جو تھا اس کو پیدا کس نے کیا؟ تو ماں نے کہا اللہ نے. کہا پھر تجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اللہ نے. کہا اچھا یہ بتائیں کہ تم دونوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر مجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا تجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا. اس نے کہا اچھا اللہ اتنا بڑا ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے؟ یہ اتنی زمین ہے، میں سارا دن بکریاں چرا 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 کے تھک کر واپس آ جاتا ہوں، یہ ختم نہیں ہوتی. یہ بتائیں اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اچھا اس زمین کے اوپر اتنا بڑا آسمان ہے، تو اس آسمان کا پیدا کرنے والا؟ ماں نے کہا اس کا بھی اللہ ہے. کہا اتنا اونچا آسمان، اور یہ جو میری بکریاں اتنی ہیں، پورا ریوڑ ہے، ان بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو بیٹا نے کہا جس اللہ نے اتنی عظیم مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اللہ خود کتنا بڑا ہوگا. اور یہ زبان سے نہیں، اس نے دل سے کہا. اور رب کی کبریائی اور عظمت اس قدر اس پر حاوی ہوگی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، وہیں سے نیچے پہاڑی پر آیا اور وہیں وہ مر گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کو سناتے ہیں کہ اتنی عظمتوں والا رب ہے کہ بندے نے جب رب کی عظمتوں کو دیکھا بغور تو رب کی عظمتوں کی تاب نہ لا سکا. قرآن کریم میں ہے وَمَا مِن دَابَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. ایک تو یہ آیت ہے نا کہ ہر جاندار کو رزق دینے والا کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو چیز بھی زمین پر چلتی ہے اس کا رزق. اب بندہ یہ سوچے کتنا کچھ زمین پر ہے، زمین کے اندر کتنا کچھ ہے، سمندروں میں، یہ جنگلوں میں کتنا کچھ ہے. اس ایک ایک تک جو ذات رزق پہنچا رہی ہے وہ ذات کتنی خود عظیم ہوگی. یہ والی ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یہ اس سے بھی بڑی دلیل ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کی پیشانی سے رب نے پکڑا ہوا ہے. پیشانی سے کیوں پکڑتے ہیں؟ کیوں جی؟ بچپن میں جو لڑائیاں کرتے ہیں پیشانی سے کیوں پکڑتے ہیں؟ یہ بالوں سے، کہ جس کی پیشانی کے بال قابو میں آ گئے نا وہ اب ہل نہیں سکتا. کہ تم رب کی قدرت میں ایسے ہو جیسے کسی کے پیشانی کے بال تمہارے قابو میں آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو رب کی قدرت میں ایسے نہ ہو. رب
جیسے چاہے تمہارے اندر تصرف کر دے، تم میں کوئی بھی ہمت اور طاقت اس سے منہ پھیرنے کی نہیں۔ تبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم ارشاد فرماتے تو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان، مرضی دائیں کر دے، مرضی اٹھا کر بائیں کر دے، مرضی پھینک دے، مرضی اٹھا دے، یہ تو رب ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اتنی مخلوقات ہیں اور ہر ایک کی پیشانی کے بالوں سے ان کو پکڑا ہوا ہے، وہ رب کتنا عظیم ہوگا جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اس سے بھی اگلی دلیل اور آخری بات ختم کرتے ہیں کہ وہ رب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بھی اگلی قسم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے تصرف میں دلوں کا بدلنا ہے، جس کی مرضی جیسے چاہے دلوں کو بدل دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، وہ دلوں کو بدلنے والا۔ اب ایک منٹ ہم بیٹھے یہاں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی اٹھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، باہر جائیں گے، یہ والی بات گئی، نئی بات آ گئی، گھر میں پہنچے گے، یہ دونوں گئی، تیسری بات۔ یہ دلوں کا بدلنے والا کون ہے؟ جو ہر لمحہ دل کی کیفیت کو بدلتا ہے اور کروڑہا مخلوقات کے دلوں کو بدلتا ہے، وہ رب خود کتنا عظیم ہوگا۔ فرمایا کوئی ہے تو ایسا رب لے آؤ، پھر کوئی ہے تو لے آؤ۔ کل فانا تسروا، فرماؤ کیا تم پر جادو ہو گیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اتنے واضح دلائل ہیں، اب تو تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے۔ بل آتیناہم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے آئے، وانہم لکاذبون، اور یہ مشرک جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس ان دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمد لک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ مولا کریم جو کچھ بیان کیا سنا سنائے سب کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر کوئی غلطی عمداً سہون ہو گیا آقا کریم کے وسیلے جلیلہ سے معافی عطا فرما۔ ہم تمام کو پنجگانہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین محبین تمام کو عمر حضر عطا فرما۔ یا رب العالمین اس مسجد و مدرسوں کو قائم و دائم و آباد و شاد فرما۔ یا رب العالمین حاضرین کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، جو بڑی پابندی سے اس درس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تیری رضا کی خاطر مولا کریم ان کے دلوں کو کشادہ فرما دے، ان کے گھر بار میں، جان بال میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آقا کریم کی سچی و پکی محبت عطا فرما۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کا کہا یا رب العالمین کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد صالح نرین عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولادوں کو نیک فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔